صاحبان ہمیشہ خالق آباد و شاد فرمائے۔ ایک مومن دنیا تو میرے دوست چلے گئے نے عارف حسین صاحب سیالکوٹ دی سن، خالق کائنات انہوں نے جوارے رحمت جگہ نصیب فرمائے۔ ایک مومن بیمار ہیں جی شیخ احسان صاحب قلعہ سنگھ تو انہوں سپیشل دعا واسطے آکھے خالق کائنات امام حسین علیہ السلام دے عزت و عظمت صدقے نہ انہوں شفا کاملہ ہو رہا ہے۔ میرے محترم سامعین اس ویلے شام دی اور جناب دے ذہن چ اس ویلے مجلس دا ماحول بھی ہے۔ تقریر دا لمبی چوڑی دا ٹائم نہیں، اپنی حاضری کے طور پہ میں اس آیت مجیدہ دا تھوڑا جا مفہوم بیان کر کے جناب کو اجازت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نساء دی آیت نمبر 54 میں عرض کی ہے۔ یہ اللہ پاک نے حاسداں دا ذکر کیا۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جڑی کسی دے بیرونی مداخلت دی وجہ تو پیدا نہیں ہوتی، یہ اندر پیدا ہوتی۔ حسد ایک ایسی زبردست سخت بیماری ہے جڑی حاسد حسد کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے کہ حاسد اذا حسد، اس وقت میری پناہ مانگو جب حاسد تمہارا حسد کر رہا ہو۔ یعنی اتنے زبردست وقت ہوتا ہے جدوں کوئی حاسد کسی دا حسد کر رہا ہوتا ہے، اللہ فرماندا ہے میری پناہ مانگو۔ حسد کیویں پیدا ہوتا ہے؟ میرے منڈے خراب ہو جان میں آکھنا ہے میرے ٹھیک نے، میرے منڈیاں نوں اونے خراب کیتا۔ کسی دے منڈے خراب ہو جان انہاں آکھنا میرے منڈے مولوی دے منڈیاں کول بہندے سن ورنہ میرے تے ٹھیک نے۔ اگر منڈیاں دے بہن نال منڈے خراب ہوندے نے تے حضرت آدم دے منڈے نوں خراب کینے کیتا؟ نہیں، حضرت آدم دے ویلے تے نہ کوئی چاہ دی دکان۔ حضرت آدم دے دو بیٹے نے، ایک قاتل ہے، بہت شکریہ، ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ایک اچھا ایک برا ہے، ایک جنتی ہے، ایک جہنمی ہے۔ نہ کوئی چاہ دا پھٹا ہے، نہ کوئی برف والی دکان ہے۔ کتنے بہتے سن، کہڑے میدان جاندے سن؟ دو بھائی سن، ایک قاتل ہو گیا، ایک مقتول ہو گیا۔ یہ جس قتل کیتا ہے وہ دے اندر دوسرے طرح دا حسد پیدا ہوا۔ کائنات دی پہلی لڑائی حسد دی وجہ تو، دنیا دی پہلی لڑائی حسد دی وجہ تو، دنیا دا پہلا قتل بھی حسد دی وجہ تو۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے۔ چھپڑ ویکھیا جی نا سارے بندے، چھپڑ ہے تالاب پنڈاں دے وچ سائڈ تے ہوندا تے پانی پیندا جاندا، او دے ایک بوٹی ہوندی ہے، کدی کسے بی نہیں لیا کے پایا، آپ ہی ہو پئی تے ہو اینی پیندی ہے کہ پانی دسن بھی نہیں دیندی، تھلے ہی پانی رہندا، اوتے ائی نہیں ہے۔ تسی کسے بیج سٹور تے جا کے آکھو نا کہ وہ بوٹی دا بیج چاہیدا چھپڑے پانی ہے، وہ آکھے کہ بھائی جی تے بیج ہی کوئی نہیں ہوندا، وہ جتھے گند ہوے آپ ہی ہو پئی۔ جتھے گندا پانی جمع ہوئے نا، شکریہ جی، اتنے آپ ہی ہو پی۔ جی وہ ہری بوٹی تسا کدی ویکھی ہوئے تے او دا بیج ہی کوئی نہیں ہوندا، جتھے گندا پانی ہوئے اتنے آپ ہی ہو پی نا۔ قرآن میرے سامنے سید بیٹھے نے، معتبر صاحبان بیٹھے ہو، جس ذہن چ گند ہوئے نا حسد آپ ہی پیدا ہو۔ مولا کانو جزائے خیر، جتھے ذہن چ حسد گند ہونا ضروری ہے، حسد وچ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن دی گندگی پیدا کرتا شیطان تے بندے نو حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک دعا کر لو، دعا کا ٹائم ہے۔ سج بیٹھے نے پیر سید زاہد بادشاہ صاحب، انشاءاللہ آخری دعا انہیں کرنی ہے، انہوں دی موجودگی جی میں ایک دعا کرنا۔ دعا کرو اللہ پاک انہاں 14 دے صدقے نال سانو محسود بنائے، حاسد نہ بنائے۔ میں پھر عرض کر دوں، محسود ہونا اور بات ہے، حاسد ہونا اور بات۔ حاسد انہوں آندے نے جڑا حسد کرے، محسود انہوں آندے نے جدا حسد ہوگی۔ جس بندے دا جیڑا بندہ حسد کر رہا انہوں سڑن دی لوڑ نہیں۔ ایک بڑی عجیب گل دساں، حاسد دا محسود ہی رہی ہے، حاسد دا حسد نہیں کرے۔ جے بندہ حاسد دا حسد کرے تو آپ حاسد ہو گئے، حاسد نہیں رہنا، محسود ہی رہنا، کیونکہ مارے بندے دا حسد ہوندا ہی نہیں۔ جیڑا بندہ ہے ہی کا کھلی حسد ہوتا کیوں نہیں کرنا؟ حسد ہمیشہ ہوتا ہوندا ہے جدا کول کچھ ہوئے، حیثیت ہوئے تے حسد ہوندا ہے، حیثیت ہوئے تے حسد ہوندا ہے۔ جڑے بندے دا کوئی بندہ حسد کر رہا وہ چوری چھپ کے اللہ دی بارگاہ چ شکر کرے کہ میں نے اس قابل بنایا ہی نہ کوئی بندہ میرا حسد کیا کرے۔ مولا بانو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، تسی یہ فرماؤ تسا گھبرانا نہیں، حسد تو نہیں گھبرانا۔ چنگی گڈی ہوئے بندے حسد کرتے نہیں، جی اردو چنگی ہوئے وہ نہیں کرتا۔ میں نہ بندے کو 60 لاکھ دی گڈی ہوئے تے جے کو 1.5 کروڑ دی انہوں سرگن دی گڑی ہوئے، چنگی گڈی ہوئے تے بندے حسد کر دیں، چنگا مکان ہوئے کر دیں، چنگے کپڑے ہوں
کرتے ہیں، چنگی واقفیت ہوئے کرتے ہیں. یہ چنگی شاید جہدے کول ہوئے وہ دے بندہ حسد کرتے ہیں. تے شیو تواڈے حسد تے بہت ہونے نا جہدے کول علی ہوئے. کمال ہے یار، آخر وہ حسد کوئی نہیں ہونا. چنگی شاید جتھے ہوے گی نا حسد وہ ضرور ہوئے گا. جدو ولایت علی کول ہے یہ تو بڑی تے نعمت ہی اللہ دی کائنات وچ کوئی نہیں. یہ مطلب ہے ہر ولایت والے دا حسد ہوئے گا. جدو کوئی حسد کرتا ہے ہاں اللہ دی پناہ ضرور منگو لیکن خوش ہو کہ میرے کو کوئی شے ہے تے حسد کر رہا. لو جی تمہیں ایک گل دساں، دنیا تے جنیاں لڑائیاں ہوئی نے ہر لڑائی دی وجہ بگا دسی. میں پہنا جنیاں لڑائیاں ہوئی نے کیوں بھائی تو نہ لڑے ہیں؟ انہاں دے بچے نے ساڈے بچے نو مارے. کیوں لڑے ہیں؟ یہ بیوی ساڈے بوئے کے کوڑا سٹ گئی. کیوں لڑے ہیں؟ انہاں دا بابا جدوں لنگدا تھوک کے آندا. مطلب کوئی نہ کوئی چھوٹی تو چھوٹی بڑی تو بڑی وجہ ہوے گی. دھیان نال سن لینا، میں قانون پہ تم دسوں. حاسد ایک ایسی بری شے وے اے جدے نال لڑدا نہ حسد دی وجہ تو اے ساری زندگی دس ہی نہیں سکدا گل کی ہوئی. تہاڈی آواز سن کے میرا خیال ہے کہ میرے 10-15 منٹ اس لیے میں پوری گل پیش کر دیں. حاسد ملک صاحب تہاڈا حاسد ہے، شاہ جی تہاڈا حاسد ہے، وہ تہاڈے نال لڑے گا صحیح، انہوں پوچھو گل کی ہوئی دسے گا نہیں، دس سکتا ہی نہیں. حاسد حسد کا اظہار کر ہی نہیں سکتا، اونج ہی سڑتا رہے گا، دشمنی کرتا رہے گا، پراپیگنڈا کرتا رہے گا، دس نہ سکے گا گل کی ہوئی. ہر لڑائی دی کوئی نہ کوئی گل تو ہوندی ہے. یار کشمیر لڑائی بھی ہوندی ہے اور کوئی تو گل ہے. تیسرا بندہ آ کے پوچھے گا گل کی ہوئی. بیبیاں لڑ پن لوگوں نے گل کی ہوئی، بچے لڑ پن لوگوں نے گل کی ہوئی. قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں رکھ ادھر ہاتھ مولوی تے پوری دنیا تے جن بندے علی تے علی دیا پترا نال لڑے نے انہوں نے پوچھ گل کی ہوئی. مولا بھی تمہیں جزا کہہ رہا تھا انشاءاللہ دس کوئی نہ سکے گا کیونکہ انہوں نے ہویا ہی صرف حسد ہے. ایک پرانی مثال ہے پھر میں جلدی نال وہی گل کر سکنا. جڑا بندہ بوسکی پاندا ہے وہ سوندا ہے نال دا نہیں سوندا. بوسکی دی قمیض ٹنگ کے بندہ سو جاندا ہے نا. وہ جڑا حاسد ہے وہ ساری رات سوچدا 1:30 بجے تک اینو بوسکی کتھوں لبھی. وہ پھر دل کرے 1:30 بجے رات نو کسی نو فون کرے یار پتہ ہوگی آ میرا گوانڈی ہے بوسکی جوگا نہیں اینو بوسکی کتھوں لبھی. جے تے وہ بندہ آکھے نا ٹیٹرون بوسکی ہے یا چائنا دی ہے پھر وہ 2.5-3 گھنٹے سو جاندا. ٹیٹرون بوسکی یا چائنا دی بوسکی 2 نمبر بوسکی پھر وہ 2.5-3 گھنٹے سو جاندا نماز دے ٹائم تے. نیند ہی اس ویلے آؤندی ساری رات دا بندہ جا گیا ہوئے تے اذان دے ٹائم تے سو جانا. وہ پھر اذان دے ٹائم اکا سو جاندا تے چلو ٹیٹرون بوسکی ہے ٹھیک. تے جے انہوں بندہ رات نو 1:30 بجے آنکھ چھڑے اصلی بوسکی 2 گھوڑا بوسکی ٹھیک میں کولوں سمجھ بھی آئی ہے میں تینوں پکی گل پہ دسنا وہ 2 گھوڑا بوسکی وہ پھر بندہ نہیں سوندا. گھر جاندیاں سوچدیاں جانا یہ لوکی تے بوسکیاں تو سڑ جاندے نے تے جنہاں دے کپڑے ہی عرش تو آؤندے نے. مولا تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. انہاں دا حسد تے پیدا ہو ہی جانا سی. بہت شکریہ. میرے محترم سامعین میرا خیال ہے کہ تمہید مکمل ہوگی. ہن آیت سنو تو ترجمہ سنو تو میں تھوڑے کو اجازت لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 54. خالق فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. بڑا کمال ترجمہ ہے. اللہ فرماتا ہے کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ فضل میں کرتا ہوں حسد لوگ کرتے ہیں. سبحان اللہ. جب اللہ کسی پہ فضل کرتا ہے تو لوگ اس کا وہ یار فضل ہوئے تے حسد ہوندا نا. فضل ہوئے تے حسد ہوندا ہے. اللہ فرماتا ہے لوگ حسد کرتے ہیں حالانکہ فضل اللہ کرتا ہے. اللہ فضل ہی کرتا ہے بندے حسد ہی کرتے ہیں. یہ مطلب اعلان سن لو ضروری اعلان سنیے جس کا حسد ہو رہا ہے وہ سمجھ لے اس میں اللہ کا فضل ہے. سبحان اللہ. آباد شاد رہو. جنہاں حسد ہو رہا ہے انہیں تے اللہ کا فضل ہے. پھر سنو کون نے وہ لوگ جنہاں تے اللہ کا فضل ہو رہا ہے. جنہوں شام دا امیر بھی آندے نے شام دا بادشاہ بھی آندے نے. یزید جنہوں ابا آندے نا بس نہیں گل ہے وہی میں گل کر رہا. اس حضرت علی نو خط لکھیا
یہ تفسیر الکوثر چ موجود ہے. اس آخیا لا رتبن والا یابس الا فی کتاب مبین. تسی آندے ہو ہر شے دا ذکر قرآن وچ، ہر شے دا ذکر قرآن وچ. امیر المومنین نے فرمایا تے شک کی ہر شے دا ذکر قرآن وچ. تے اگوں لکھا سو ساڈا کتھے گل ہوئے گی. میں کہنا اس لکھیا بھی ہر شے دا ذکر تسی آندے ہو قرآن وچ موجود ہے، تہاڈا ذکر قرآن چ موجود ہے، ساڈا ہی کوئی نہیں جدوں اسی بھی تے اتھے ہی ہیں. حضرت علی نے فرمایا لے پھر خوش ہو سکنا تے ہو جا. ایک آیت ہے، ایک اس ایک آیت وچ تیرا بھی ذکر ہے تے میرا بھی ذکر. آیت ایک ہے وچ تیرا بھی ذکر ہے تے میرا بھی ذکر. وہ خوش ہو گیا کہ انما یرید اللہ وچ تے انہاں دا ہی ہے، ساڈا کوئی نہیں. اللہ انما ولیکم اللہ وچ انہاں دا ساڈا کوئی نہیں. او سکیا بچے کیوں نہیں؟ او آیت مینوں کر جدے تیرا بھی ذکر ہے تے میرا بھی ذکر ہے. میں بھی کسے نوں آکھنا نہ بنا ساڈا بھی قرآن چ ذکر ہے تے اوتھے ہی ذکر ہے جتھے تہاڈا ہے. امیر المومنین نے یہ آیت لکھی ہے جڑی اج میں شام ویلے پڑھی، آج جڑی ہن پڑھی ہے یہ لکھی نے. میرے مولا فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. یہ وہ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے جب اللہ فضل کرتا ہے تو لوگ حسد کرتے ہیں. اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، اس میں ہمارا بھی ذکر ہے. نیچے میرے مولا علی نے لکھا، میرے مولا علی دے متعلق، میرے مولا دے متعلق غدیر چ نبی نے ہاتھ پھڑ کے فرمایا سی لوگوں اسے جانتے ہو، اسے پہچانتے ہو؟ یہ علی ہے، ابو طالب کا بیٹا. فرمایا میرے بعد اس سے زیادہ قرآن کو کوئی نہیں جانتا. کیا بات ہے، جنہ پورے قرآن تو اندروں واقف ہے. میرے مولا فرماتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ فضل کرتا ہے، لوگ حسد کرتے ہیں. اب تو سوچ رہا ہوگا کہ میرا ذکر کہاں ہے اور تیرا ذکر کہاں ہے. اے تیری جتی تو کائنات والا. علی فرماتے ہیں فضل والے ہم ہیں، حسد والے تم. سبحان اللہ. مولا کو جزائے خیر عطا. لو جی میں فضل پڑھ دیا، فضل پڑھا. اللہ فرماندہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ہم نے ابراہیم کی اولاد میں کتاب بھی رکھی، حکمت بھی رکھی، بادشاہی بھی رکھی. یہ فضل ہے جو ہم نے آل ابراہیم پہ کیے. یہ فضل ہے جو ہم نے آل ابراہیم پہ کیے ہیں. کیا کیا؟ کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، بادشاہی بھی دی. کسے؟ اے ترجمہ میرے کو شارفی الدین دے. اولاد ابراہیم کو ہم نے 3 چیزیں دی، کتاب بھی دی. کہ آل ابراہیم کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ان نماز سارے اہل سنت 2 سے درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ہن پتہ لگ گئی جنہ تے اللہ دا فضل ہوئے نا نماز چ انہاں دا نام لئی گئی. جنہ تے اللہ دا فضل ہوئے نماز انہاں دا ذکر تو بغیر مکمل ہی نہیں. کما صلیتا علی ابراہیم وعلی. اور یار حضرت علی تو بندے سڑنا ہی سڑنا ہے. میں تے لوکاں دے متعلق بابا جی سوچنا انہاں بندے نو ابراہیم ہی سگا جائے تے بڑی بڑی گل ہے. آل ابراہیم تے اگلی گل ہے نا. حضرت ابراہیم دی اولاد تے اللہ دا فضل ہے. کیڑا کیڑا؟ کتاب بھی بولو جی، حکمت بھی، بادشاہی بھی. تو انج کر پہ 10,000 دی کتاب لے کے نا تے کتے چھلیاں بھنن والے ہوں وہ تیرے سامنے بچوں وڑکا پھاڑے گا، چھلی ولیٹ کے کسی نو دے گا، پھر سڑتا نہیں. تے لوگاں نو جا کے آکھی ویکھو جی ویکھو کوئی حد مک گئی ہے. یہ ویکھو بندہ ویکھو عقل ویکھو. اور بے وقوفاں 10,000 دی کتاب میں تینوں جا کے دیتی تو پھاڑ کو ردی بنا چھڑے. بندہ آکھے گا چلو وہ تے بے وقوف ہے. شکریہ جی تمہاری کیا بات ہے. وہ تو بے وقوف ہے. پرانی ایک مثال ہوتی سی پنجابی چ مثال ہی ایسا نے. میں یہ پنجابی ادب یہ آدھے سوراں نو کھجوراں نو باندراں نو شیر دے کڑتے. مثال ہی ایسی ایسی نے
کہ بندے کی بات ہو جاتی سورا نو کھجورا باندھا چھیڑ لگو وہ آگے کا بندہ تیرا حساب لائے کہ تینوں سارے سیال کوٹ چو یہی لبا سی 10,000 کی تو کتاب خریدی تے دتی کہ نہیں ان پڑھ نو تو کتاب دے میں تے لوگ چھبیاں دے دے تیرا کی خیال ہے اللہ ان پڑھا نو کتاب دے صدقہ جاواں ہم نے آل ابراہیم میں کتاب رکھی ہم نے آل ابراہیم میں حکمت رکھی ہم نے آل ابراہیم میں بادشاہی رکھی حضرات اہم اعلان شام کے وقت سنیے اللہ ان پڑھ کو کتاب نہیں دیتا بد دماغ کو حکمت نہیں دیتا کام ظرف کو بادشاہی نہیں دیتا سبحان اللہ آل ابراہیم صاحب کتاب بھی نے صاحب حکمت بھی نے اور بادشاہ بھی نے قرآن میرے ہاتھ ابراہیم دی نسل بادشاہ دی نسل ہے نہیں کہہ رہے نسل ابراہیم بادشاہ نے ایک اڑتا ایک پان یا 2 پان جتی نوی لیون بھوے نہ لیون بادشاہ یہی نے ایک دسنا زیادہ نہیں فار ایگزامپل کی ہوں گا سیال کوٹ کی ہوں گا جدھر ہوا پر ہی دی یارا فار ایگزامپل دا مثال کے طور پر مہربانی فرماؤ شہر اقبال ہے مثال کے طور پر ایک دسنا اہل کتاب بھی صاحب کتاب بھی ہوئے گا حکیم بھی ہوئے گا بادشاہ بھی ہوئے گا دسا کما سن لیتا اللہ کیا بات ہے تھوڑی ابراہیم اللہ آل ابراہیم لے وہی پاوے فرق کے مر جا جے تے آل ابراہیم نماز دے ویچے نا تے ابو طالب ویچی کما صلی اللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید نبی دے نکاح تے بیٹھ کے علی دے بھابے آنکھیں سی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا آل ابراہیم دے شہزادے دا نام ابو طالب ہے آل ابراہیم دے بادشاہ دا نام ابو طالب ہے ابو طالب دے شہزادے دا نام علی جناب سیدہ ہی نہیں یا سید زادی بھی نہیں وہ جناب بطول یار سیدہ نہیں سید زادی نہیں سید زادی پیغمبر دی بیٹی سید زادی پیغمبر تو بڑا سید ہی کوئی پیغمبر دی بیٹی صرف سیدہ نہیں سید خیر ہوئے توڑی سید زادی ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہے پیغمبر نے فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفر ہی کوئی نہیں ہائے ہائے اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کے برابر آنے والا کوئی نہیں تھا پتہ نہیں کنیا بندے تک گل پہنچنی ہے آواز تھوڑی رکھو بہت ہی ہوئے گی اتوں نہ گزر جا کدھرے حضرات اہم پھر اعلان سنیے اگر زہرا کی شادی کفر سے ہوئی ہے تو پھر مان لو بطول سید زادی ہے علی سید زادہ سبحان اللہ ایک بار کہہ دینا چاہیے زہرا سید زادی ہے علی سید زادہ ہے بطول سید زادی ہے محمد کی وجہ سے علی سید زادہ ہے ابو طالب کی وجہ سے میرے لو حاضری قبول فرماؤ تو ساتھ کدی پیر علی الولی علی الولی علی اے فرماؤ 20 منٹ میں واقعہ سی اپنا ملک صاحب نے تو پڑھنا وہ 20 منٹ میں پڑھ انہوں نے کام پورا ہو ٹھیک نہیں ہاں بڑی گا ایک سید ہوں سانا کلے والدے پیر سجاد صاحب اللہ جی پیر زیدم شاہ صاحب دے قبلہ فرمدن میرے استاد صاحب لو پھر استاد نہیں گل پھر سنو بارے نمبر استاد صاحب وہ فرماندے سن جڑا مولوی بہتا پڑھتا ہے نا ذاکر بہتا پڑھتا ہے جنہوں آکھیا ادھا گھنٹہ پڑھی تے 40 منٹ پڑھ گیا 40 منٹ آکھیا تے سوا گھنٹہ پڑھ گیا وہ فرماندے سن دنیا جہان تے جننے مزدور نے
انہوں نے آخیے نا کہ 2 گھنٹے کام کرنا ہی تو پونے 2 گھنٹے کرنا. کسی بندے نو تسی آکھو بھی آ تیرے خدمت ہے دیہڑی لانی ہے 4 بجے تک. اس آخیا میں بندے 3:30 بجے دابڑے شابڑے دھون لگ پیں کہ 4 تو ہوئے بج جنے دھوندیا شوندے. اس آخیا سارے جہان خدمت کر کے آخیے نا اینا کام کرنا تے ادو تھوڑا جا گھٹ ہی کرنا. اس آخیا نا مولویا ذاکر کرے کی جب بانی پہ آدھا 20 منٹ پڑھ تو کیوں ٹوریا ہوں میں نہ صرف نام دیا نے ان گل مکمل کرنے واسطے کیونکہ میں مجبور ہاں کہ تمہیں پتا ہے تھوڑی رات میرے پڑھنے کی اجازت نہیں تے کلوز کردیا بھی لیٹ ہونا لیکن میں کوئی 5-6 منٹ اگر ہو لے جا تے تساں مہربانی فرمانا. یہ جو پیر زیگم شاہ صاحب نے سید میرے سامنے بیٹھے نے تساں کدی انہاں دم کردیا ویکھیا نہیں. اکمل شاہ صاحب نو کدرے تعویذ دیندے ہیں نہیں. ایک گل پکی اگر کوئی بی بی کوئی بہن میری شاہ واقع شادی سنا سید ہو اج میں سید ہاں آ ذرا منڈے نو پھوک مار یہ آخر میں بہن جی کی کر دے میں دم شم نہیں کرتا میں تے ملازم جی گورنمنٹ کا شاہ جی آخر میں سڈے پھر 2 سید نے 2 بھرا ایک ایڈوکیٹ نے ایک پروفیسر بی بی بچہ لے کے آئے جی شاہ جی آ پھوک مارے روندا بڑا جڑا بلا وجہ روئے نا انہوں سید ہی چپ کرا سکتے ہیں. دوسرا بندہ کیونکہ بیماری تو نہیں لگا بچے روتے ہیں وہ پھر سیداں کے لوگ کر کے اندر پھوک مار وہ 2 بھرا کہنے لگا بھن جی مینوں الجبرا آਉਂدا الجبرا بڑے کمال کے ٹیچر نے بخاری صاحب سڑک ولایت بخاری ریٹائر ہو گئے کہنے لگے بھن جی مینوں الجبرا آਉਂدا جو کلیا شلیا میں پڑھ کے پھوک سکتا میں نہیں دم کردا ابا جی کر دوجے نو آخیا ہو سکا بھن جی میں تو وکیل جی میں کتنے دم شم کردا. انہیں ایڈی سونی گل کی بی انپڑھ سی پر گل کمال کی اور شاہ جی تسی پھوک مارو اللہ شفا دے گا تسی وڈے شہراں دے وچوں نہیں. مولا بھائی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. خدا دی قسم سید ہونا چاہیے وہ لنگدا ویسے بھی آشرن اللہ بھلا کرے گا تے وجہ ہوندی ہے بنتی ہے کہ وڈے شہراں دے میں سمجھا تو ٹر گیا تا میں ود پہ پڑھ ملک صاحب کول بیٹھے جے من 5-6 منٹ اور پڑھ دیں. بہت شکریہ جناب علی میرے عزیز دوستو. یہ مطلب ہے سیداں کو لوگ آؤندے نے مولویاں کو بھی لوگ آؤندے نے کدی کدی دعا شوا کران ڈردیاں تے گسا ہی نہ کتے کاجل مولوی صاحب لیکن آؤندے بندے مولویاں کو ادو نے عالم دین سمجھ کے جدو سید نہ لبے سید نہ ملے تے بندے ساڑھے کو بھی کہیں آ جانے. میرے کو بی بی اب تلیاڑے ہوں تھا مینوں ادھی کام میں سر میں بھن جی دسو کتوں آئے اور رام رہی تو اتنے پوچھیے کوئی نہیں سی میں آیا میں دسو کی گل اے ساڈے کھیس گواچ گئے بھن جی میں چکے نہیں میں کھیس نہیں ٹیوا لوانا سی. یہ مطلب ہے جہاں بندے سمجھتے ہیں پہ عالم ہے وہ بڑا کچھ کر سکتا. پہلا لوگ سجدہ کول جاندے نے جے سید نہ لبن اے تہاڈی خیر ہوئے سید پولیس وچ بھی ہوئے نا ان بھی لوگ آ کے شاہ جی مارو پھوک دو سی. یہ مطلب یہ نکلیا میرے عزیزو یا لوگ سجدہ کول جاندے نے جے سید نہ لبن تے عالم دین کول جاندے نے. لو مجلس میں مقاتل لگا لوگاں نو مشکل بن جائے یا سید دے ڈیرے تے جاندے نے سید نہ لبے سنی شیعہ بابی دو اے نہیں گل سید نہ لبے تے پھر عالم دین کول جاندے نے یا سید کول یا عالم دین کول. مولوی صاحب ثابت میں کرنا تمام کتاباں چوں تسی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو اے نبی پاک دی عمر تے ادو 10 سال سی 10 سال. یہ جڑے بندے ابو طالب کو بارش دی دعا کران آئے سن سید سمجھ گئے آئے کیا بات ہے مولا پاک نے جزائے خیر عطا فرمائے. سید سمجھ کے آئے سن کے عالم دین سمجھ کے آئے سن آئے نہ ہون تے میں مجرم اہل حدیث کتاب جو ثابت کر سکنا اہل سنت کتب جو ثابت کر سکنا. خیر ہوئی سبحان مولا صاحب کے لیے تصدیق ہو گئی کہ حضرت ابو طالب دے دروازے تے آئے وہ جنہیں میں 4 منٹ تھوڑے باقی رہ گئے انہوں نے جملہ سنا دیا جنہیں جماعت اسلامی نے لکھے
جامعات اسلامی نے کتاب لکھی ہے، وہ زیادہ میں لطف آتا ہے. ویسے میرے کو دوسری کتاب بھی آ گئی، تیسری بھی آ گئی. تو ایک گل دساں، میری بابا جی خوش قسمتی ہے، اہل سنت عالم دین جتھے بھی کوئی حضرت علی دے حق مولا کائنات، سیدہ سلام اللہ علیہ دے حق یا حسنین شریفین دے حق جڑا کوئی اہل سنت کتاب لکھدا ہے، میرے سامنے قرآن ہے، پتہ نہیں وہ مینوں گفٹ کیوں کردا ہے. ہاں میں نہیں جاندا، کوئی نہ کوئی بندہ لے کے آندا ہے تو اندر ساڈے عالم دین نے کتاب لکھی ہے تو اندر انہوں دے کے آ. اس واسطے میں کتاباں دے حوالے دیندا رہنا، انہاں نوں ثواب پہنچدا رہندا. کتاباں میرے کول کافی نے، ایک حوالہ میں ایک کتاب دے دینا، جماعت اسلامی نے لکھی ہے، سراج الحق صاحب نے پوچھ دیا. وہ فرماتے ہیں عرب بڑا جی ایڈا خوبصورت لفظ لکھا ہے، ادیب ہے بندہ، ادیب ہے جی میں مطلب کمال ہے. اس لکھا شاعر بیٹھے نے، اس لکھا عرب کا ایک کچا مکان جو مکینوں کی نفاست کا آئینہ دار، عرب کا ایک کچا مکان جو مکینوں کی نفاست کا آئینہ دار تھا. اس کچے مکان کے اندر عرب کی تماست میں ایک بچہ سو رہا تھا، ایک بوڑھا دامن کی ہوا دے رہا. واہ واہ صدقے جاواں. اس کچے مکان کے اندر ایک بچہ سو رہا تھا 10 سال کا، ایک بوڑھا دامن کی ہوا دے رہا تھا. بچے کا نام محمد تھا، بوڑھے کا نام عمران ابو طالب تھا. کہنے لگا وہ بچہ ستا سی، وہ بڈھا اپنے دامن دا ہوا پہ دندا سی. دروازہ کھٹکھٹایا گیا، جو ہی دکل باب ہوا اس کی سوچوں کا تار ٹوٹا. جڑے میں لفظ پڑھے، اس کی سوچوں کا تار ٹوٹا. جو شاید سوچ رہا تھا کہ کاش آج میرا بھائی عبداللہ ہوتا، ہائے ہائے، اور اپنے بیٹے کے حسن کو جمال کو دیکھ سکتا. اندر بچے کو چھوڑ کر ہوا دیتا دیتا رک کے جلدی جلدی باہر آیا. دروازہ کھلا تو آگے جمع غفیر تھا. شاری تساں باجی آکھیں تے اتھوں ایک دو بندے آکھیں جمع غفیر کسے دوائی دا نام نہیں، معاف اے حکیم بڑے اترے ہوندے، حکیم بڑے اترے ہوندے نے. وہ بندے نوں آندے نے بھی روپیہ لگنا ہی 5000 کم از کم، کیونکہ اس نسخے چ فلفل سیاہ بھی پانی ہے تے فلفل سیاہ کالیاں مرچاں مانگے. انہاں نام ہی وکھرے رکھے نے تاکہ بھੈਣਾں ساڈیاں آکھن تسی جننے لگدے نے لو آرام ہونا فلفل ضرور. وہ پھر اوکھے اوکھے لفظ جڑے نے میں یاد ہونا چاہیے. بابا جی الحمدللہ شاہ جی بولے نے، شاہ جی دسیا رش نو آندے جمع غفیر، بہت زیادہ رش نو آندے. جب ابو طالب نے دروازہ کھولا تو سامنے جمع غفیر تھا. کی سی خیر وہ تہاڈی رش سی کدے بوئے تھے. نبی پاک دی عمر کنی ہے؟ 10 سال. یہ مطلب قرآن اترنے چ اجے 30 سال باقی. صدقے جاواں صدقے جاواں. قرآن دے نزول چ اجے 30 سال باقی سن. حضرت ابو طالب نے دروازہ کھولیا، آنج کھولیا جمع غفیر کو دیکھ کر فرماتے ہیں آئیے جی آئیے. کیسے آنا ہوں پتہ لگ گیا سن، کیسے آنا ہوا. ایک بندہ بولا، وہ دا نام ہی ہے جدا یہ بھی کسی دوائی دا نام نہیں، جہلمہ بن عرفتا. جب صاحب تواڈے کول معذرت میں گل کرن لگا، چلان کٹن لگا مستنصر حسین تارڑ دا ایک سپاہی، مستنصر حسین تارڑ دا سپاہی چلان کرنا. ہو سکا جی بہاؤ کاغذ ہو یار، کاغذ سے کر رہے ہیں، ہو سکا نہ لکھا، ہو سکا یار چھٹ پرا میں پہنا نہ لکھا. انہاں کیا مستنصر حسین تارڑ، ہو سکا جاؤ. میں تھوڑا لحاظ کیتا غور فرمایا. اصل مستنصر لکھن لگیا صاحب لینا سی سین آنی ہے کہ سواد ہے نا گا تو جو یہ کچھ لفظ ہی ایسے ہوتے ہیں. وہ نام سی جہلمہ بن عرفتا. کوئی لاگے کھلوتا سی مشرک، تو سکے ابو طالب تیرے گھر آئے ہیں، تیرے بوئے تے آئے ہیں، صدقے جاواں. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں ہاں ہاں دسو غرض بیان کرو. غرض ہائے ہائے غرض بیان کی جائے. جہلمہ بن عرفتا کہنے لگا ابو طالب تو جانتا ہے نا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ چکا ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ چکا ہے. پتہ نہیں میرے اندر کنے جذبات بابا جی اس جملے تو بعد آئے نے تے کنا میں دا کلیاں سواد لیا ہے. کہنے لگا قحط پڑ گیا ہے پورے عرب میں.
اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے اگر تو مدد نہ کرے گا نہ انسان بچیں گے. ہوئے تو غور ہی نہیں فرمایا. اگر تو مدد نہ کرے گا نہ انسان بچیں گے نہ حیوان بچیں گے. یہ مطلب ہے حضرت علی نے کوئی مدد نویں شروع نہیں کی تھی. آئے ابا جی بھی کر رہا ہے سر کے جاؤ. اے ابا جی بھی کر دیں گے نا. اسی نویں شیعہ ہوئے تو میرا ابا 2 بار ہاتھ کر مارتا ہی ماتم واسطے. لوگ ایک بار مار دیں تو 2 بار مار کر چلے. بزرگ بندے سن وہ ماتم نہیں آتا. پھر وہ معاملہ ٹھیک نہیں سی رہی. ایک بار جو انج کرنا تو انہیں بچارے 2 بار کر. انہیں آخیا بزرگوں تسی کپڑے پھڑ ماتم میں وہ ایک ہاتھ سے کپڑے پڑ کے تو پھر انہیں آخیا بابا کی کریے. انہیں آخیا چاچا جی آڑے کپڑے تنگے نہ تو ہاتھ ساڈے یہ ابو جج پیسے بھی نہیں. وہ تھرڈ ہاتھ بچا رہے ہیں. میرے کو بندہ ہوتا ہے تیرا ابا ماتم نہ بھی کرے تو کی فرق پہنتا. ضرور کرنا ہوتا ہے. بزرگ آدمی نے آرام نہ بہن کر. وہ میں کہ یار تو ہم کی آتے چلو اسی کرنا شروع ہوئے ہیں. ہو سکے یار کمال اسی ایک باری کرنے 2 باری کر دیں. میں پچھلی قضا کا دل دوں ایک نماز 2 بار وہ ایک نماز ایک اور پڑھ چاہیے. پچھلی بھی نال قضا ہو نہیں جاتی. یہ مطلب ہے نواں کام شروع ہے تو بندہ اکھڑ جاتا ہے. نواں اکھڑتا ہے. علی زندگی چ نہیں اکھڑیا پیو بھی مدد کرتا. صدقے جاواں ہوئے نسلی طور پہ مددگار نے. کہنے لگا تم مدد نہ کرو گے نہ حیوان بچیں گے نہ انسان بچیں گے. بابا جی کا کانفیڈنس دیکھنا. حضرت ابو طالب کدو حضرت ابو طالب پہلا جملہ فرمایا اگر تم اناج کی غرض سے آئے ہو اناج کی غرض سے تو تمہیں کس نے بتایا کہ ہم ذخیرہ اندوز ہیں. تو کی خیال ہے اندر اناج رکھے کٹ کے تمہیں دے دئیے. اسی تو جو لے آنے یتیماں نو بیواواں نو بے آسرے تے مسکیناں نو دے کے گھر آنے. ساڈے گھر تو کوئی شے نہیں. کدھر آئے ہو؟ ہائے ہائے قرآن کھول لواں انجے ہی میں پڑھیا. اس نے کہا ابو طالب اناج کا نہیں دعا کا معاملہ ہے. صدقے جاواں میں دسن لگا بندے کیوں سڑتے سن. بھائی اولاد ابراہیم کو بندے کیوں سڑے نے میں دسنا. یہ کسی کو کام ہے ہی نہیں سی. یا تے حضرت ابو طالب آخیا ہوئے میں گردن کٹا دیا گا جی آخیا ہوئے کی پہ کرتے ہو میں کی کر سکنا. مجرم میں جی حضرت ابو طالب آخیا ہوئے اور اللہ کے بندے میرے کتنے میں دم کرنا ہونا میں دعاواں کرنا ہونا. ہے تیری جتی تو اپنی پگ وار دے ماں تیری جتی لبے تے ابو طالب علیہ السلام تھلے ہو چما. ابو طالب فرماندے رکے رہو میں بندوبست کر گیا. کی سنے تو صحیح یار رکے رہو آخری جملہ فضائل دے میں چھڑنا. رکے رہو میں بندوبست کر کے آتا ہوں. اجے قرآن کھلا میرے سامنے سید میرے کول بیٹھے نے. مورخ لکھتا ہے جب وہ بوڑھا سفید امامہ سجائے واپس پلٹا تو اس کی انگشت شہادت کے ساتھ ایک 10 سال کا بچہ تھا. صدقے جاواں جی آخری جملہ. اس کی انگشت شہادت کے ساتھ ایک 10 سال کا بچہ تھا. تسی مطمئن رہو 2 منٹ تواڈے واسطے کہہ رہے ہیں کیونکہ جدوں تسی کاپی پھڑ دے ادا کرتے ہیں ذرا میرے پتہ لگتا اٹھ پانا ہے نا. 2 منٹ میرا خیال. بہت شکریہ. انگشت شہادت کے ساتھ 10 سال کا بچہ تھا جس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ ابھی سو کے اٹھا. صدقے جاواں قرآن میں پھر پہ آنا اس واقعے تو 30 سال بعد نازل ہوئی. گھر جاندیاں صاحب لاندیاں جائیں تمہاری مہربانی ہے. 10 سال نبی دے نوں لیا کے ابو طالب سامنے کھلار کے فرماندے اگر کعبے کے رب سے کوئی مطالبہ منوانا چاہتے ہو تو اسے وسیلہ بنا. کعبے کے رب سے کوئی مطالبہ منوانا چاہتے ہو تو اسے وسیلہ بناؤ. وسیلے والی آیت 30 سال بعد اتری ہے. اے بندے دسنے ابو طالب اترن تو پہلا قرآن کتوں پڑھ گیا سی. ایک مولوی کہنے لگا دیکھا کی پہ کرنا کتوں پڑھ گیا سن. قرآن تو جو نازل ہی نہیں ہوا تو میں کیا انہیں نبی نو وسیلہ کیوں بنایا.
انہیں جڑی گل کی ہے تمہیں سواد تھوڑے آنا کہ نہیں. کہنے لگا ایویں اندازے نال یار چڑیا سن تینوں وسیلہ بناؤ تو کھڑے اللہ مانی نہ ایویں اندازے نال. میں کیا سواد اگے نال ود گئے. تو ابو طالب تو سڑیا تو میرا سواد ود گیا. او کیویں؟ میں کیا پھر یا من جا کہ پہلا تو قرآن پڑھے. نہیں میں کہا نہیں تو نہ صحیح. پھر اگلی من جدے اندازے نو اللہ قرآن بناوے انہوں ابو طالب. مولا بھائی تمہیں جزائے خیر. آخری جملہ بھی میرا جدے اندازے نو اللہ قرآن بنائے. حضرت ابو طالب نبی نو ڈا کے ترے. فرمایا بیٹے کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے صرف کھڑے ہونا تیرا کام ہے. گرمی بڑی سی. فرمایا کنڈ لا کعبے دی دیوار نو وے بارش آؤندی کیویں. دعا تے اگلی گل ہے نا اللہ برداشت ہی نہیں کرے گا. حضرت ابو طالب لے کے ٹرے. بندے ہوندے نے تانوں پتہ ہے ہر ٹولے چ بڑے بڑے شوق ہیں. جڑے حساب نال لگ گیا نا دعا ہون لگی تو بارش آن لگی. بندے بھج اوتھے کدی اوتھے. ابو طالب دوں طرف بندیاں نو گلمیاں چ ہاتھ پا کے فرماندے نے پیچھے رہو وسیلے کے آگے نہیں ہوتی. ہائے پیچھے ٹرو جنوں وسیلہ بنائیے وہ اگے نہیں ٹریدا. پیغمبر اعظم نے 10 سال دی زندگی کعبے دی دیوار نال کنڈ لائی انج ہاتھ اٹھائے. میں نہیں پتا کی پڑے ہاتھ تھلے بعد چائے نے بدل نال ہی لگا ہے. انج سی جویں نا تو لا کے دھاگا کنڈی پا کے نہیں کھچی دا. آج نبی نے ہاتھ پیچھے کیتے نے نال ہی بدل امڑ کے آئے. لو جناب علی انہاں کو وسیا جنہ کو چاہیے سی. جدو وسیا تو بھیڈاں نے میں کیتی ہے گاواں نے گاواں کیتی ہے. میں نہیں پتا جانوراں کی آکھے اینا مینوں پتا ہے. جدو وسی ہے نا بارش عرب دے جننے بندے گھر پہنچے نے نا ہر بندے دے منہ سے مرحبا محمد. ہائے مرحبا محمد مرحبا محمد. میں کیا اللہ نے ادھر ہی طے کر لیا سی. ابو طالب تو اسلام اترن تو پہلا قرآن دے نزول تو پہلا کار محمد محمد کروائی ہے. میں دین مکمل ادو کرا گا جدو کار علی علی. سالانہ مجلس آزاد 12 ستمبر بروز اتوار امام بارگاہ کھروٹے سجدہ منعقد ہوگی جس میں ملک کے نامور ذاکرین و علماء اکرام خطاب فرمائیں گے اور سردار وسیم عباس بلوچ صبح ٹھیک 10 بجے خطاب فرمائیں گے. مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. 26 جون بروز ہفتہ رات بعد نماز مغربین امام بارگاہ قصے سکینہ رتیہ سجدہ مجلس اعزاز منعقد ہوگی جس میں جناب علامہ سید عاقل رضا زیدی اور ان کے علاوہ دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے. مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. اب پڑھیں گے ذاکر اہل بیت جناب سید زیغم عباس شاہ اور اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام برآمد کروائیں گے. بیٹھو جی دعا منگی ہے تے زیارت کری ہے. بہت سونا ذکر بھی ہو گیا. بی بی پاک پتران دا صدقہ قبول فرما. بستی دے مومنین مرحومین واسطے بانیاں نے مجلس دے مرحومین واسطے ایک سورہ فاتحہ تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.